अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले आप हज़रात की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और गुजारिश है थोड़ा करीब आ जाइए आप लोग, ज़रा सा। ये जो खला हो गया, जो उठ करके जो लोग चले गए हैं वो तो बाद में आएंगे, आप उस खला को ख़त्म कर दीजिए। बिल्कुल दो ख़तें हाजिर करता हूँ। सफ़र में हिलाल भाई एक कलाम कह रहे थे, वो अभी आप सुनेंगे हिलाल भाई से उनका कलाम, तो एक ज़हन आमादा हो गया, दो ख़तें कह लिए। हाजिर करता हूँ हिलाल भाई, हाजिर करता हूँ, समाअत करेंगे। तुम हो निजासत, हम हैं तहारत, कुरान की आयात में भी। तुम हो निजासत, हम हैं तहारत, कुरान की आयात में भी। कुछ फरमान तुम्हारे नाम है, कुछ फरमान हमारे नाम। बहुत अच्छा, देखिएगा चौथा मिसरा में तुम हो नजासत, हमें तहारत, कुरान की आयात में भी। कुछ फरमान तुम्हारे नाम है, कुछ फरमान हमारे नाम। किसमें है जिल्लत, किसमें है इज्जत, फैसला ये अल्लाह का है। क्या बात है, वाह वाह। किसमें है जिल्लत, किसमें है इज्जत, फैसला ये अल्लाह का है। गार तुम्हारे नाम रहेगा और मैदान हमारे। किसमें है जिल्लत, किसमें है इज्जत, फैसला ये अल्लाह का है। किसमें है जिल्लत, किसमें है इज्जत, फैसला ये अल्लाह का है। और तुम्हारे नाम रहेगा, हर मैदान हमारा। तुम्हारे नाम रहेगा। ज़ाहिर एतबार समात पे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दूसरा खता भी समात कर लें और हाजिर करता हूँ। उसके बाद एक मनक़बत, एक गदीर खुद का सफर है एक नसारा की जानिब। बहुत अच्छा, वाह 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 कीजिएगा, बिल्कुल हाजिर करता हूँ। एक गदीर खुम का सफर है एक नसारा की जानिब। एक में फजीलत हैदर की है, एक में फजीलत ज़हरा की। एक गदीर खुम का सफर है एक नसारा की जानिब। एक में फजीलत हैदर की है, एक में फजीलत ज़हरा की। दो मैदान है तारीखी और दोनों का पस मंजर है। दो मैदान है तारीखी और दोनों का पस मंजर है। एक में विलायत हैदर की है, एक में विलायत हैदर की है, एक में इस्मत ज़हरा की है। हाय 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 हाय। दो मैदान, क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत बहुत बिल्कुल ताज़ा कलाम था, मैंने कहा हाजिर कर दूँ यहीं से। भाई बहुत अच्छा, सुनिएगा। एक गदीर खुम का सफर है एक नसारा। मोहम्मद ने दिखाई है विलायत, हर वक्त हर एक जहन पे छाई है विलायत। बहुत कोशिश की है कि मतलब ऐसे शेर कहे जाए कि जो सुने जा सके। इस तरह मोहम्मद ने दिखाई है विलायत, हर वक्त हर एक जहन पे छाई है विलायत। हाजिर करता हूँ कि गैरों को तो गैरों ने बना रखा है वै मौला। गैरों को तो गैरों ने बना रखा है मौला। हैदर की फकत अर्श से आई है विलायत।
से आई है विलायत, गैरों की विलायत का तसव्वुर ही नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह। गैरों की विलायत का तसव्वुर ही नहीं है, हैदर की मेरे दिल में समाई है विलायत। अब ये 3 शेर जल्दी जल्दी सुनाए ताकि नतीजे के अशारात तक पहुंचा सकूं। अब हाजिर करता हूं, यहां से मुलाहिजा कीजिएगा। हैदर की मेरे दिल में समाई, एक एक फर्क की तवज्जो चाहता हूं। हैदर की मेरे दिल में समाई है विलायत, मद्दाह हूं, करता हूं मैं मीसम से मुलाकात। क्या कहना, इमाम ने फरमाया है मदीने से निकलते वक्त, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खरज तो ले उहिया सुन्नत जद्दी व सीरत अबी, मैं इसलिए निकल रहा हूं ताकि अपने नाना की सुन्नत को जिंदा करूं, अपने बाबा की सीरत को जिंदा करूं। हाजिर करता हूं, देखिएगा हसनैन नहीं ईद के दिन, अब यहां से 4 काफिया मुलाहिजा कीजिएगा। हाजिर करता हूं, सुनिएगा। हसनैन नहीं ईद के दिन तोशे नबी पर कांधों पर रिसालत ने बिठाई है विलायत, कांधों पर रिसालत ने बिठाई है विलायत। अरे मख्तल के सुलगते हुए हंगाम में शहने औलाद का खून दे के उगाई है। पहला काफिया हो गया मेरा, भाई दूसरा काफिया मुलाहिजा कीजिएगा। खिबला हाजिर करता हूँ, देखिएगा। अब यहाँ से 3 काफिया मुसलसल मुलाहिजा कीजिएगा। हाजिर करता हूँ, देखिएगा 3 काफिया, तीनों का एक दूसरे से तसलसल है, मुलाहिजा कीजिएगा। और कहने की जरूरत नहीं है कि मैं सिर्फ में पढ़ रहा हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ एक बच्चा भी है। मैं अभी मजलिस में भी आया था, ऐसे ऐसे अफराद से मुलाकात कराई है लोगों ने कि मतलब दूसरी जगहों पे शायरों के जहन में ये बात ना जाए कि ये शायर होंगे, लेकिन इस सरजमीन पे कौन शायर है, कौन किस कैसे अशार कहता, कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाजिर करता हूं, सुनिएगा। मख्तल के सुलगते हुए अंगाम में शहने औलाद का खून दे के उगाई है विलायत, मख्तल के सुलगते हुए अंगाम में शहने औलाद का खून दे के उगाई है विलायत। तो अकबर के जिगर ने इसे आबाद किया है, अब्बास के हाथों ने सजाई है। हसनैन नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत, आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार हो। हसनैन नहीं ईद के दिन तोशे नबी पर कांधे पर रिसालत न बैठाई है विलायत, मख्तल के सुलगते हुए हंगाम औलाद का खून दे के उगाई है विलायत। अकबर के जिगर ने इसे आबाद किया है, अब्बास के हाथों ने सजाई है विलायत। अरे कहने को तो
سجاد ہے پر بنت علی نے جلتے ہوئے خیمے میں بچائی ہے. جلتے ہوئے خیمے میں بچائی ہے. ولایت عاشور کو ہم کیوں نہ کریں خون کا ماتم. کیا کہنا عاشور کو ہم کیوں نہ کریں خون کا ماتم. گھٹی میں میری ماں نے پلائی. عاشور کو ہم کیوں نہ کریں خون کا ماتم. واہ 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 واہ. پلائی ہے ولایت. محسن کا لہو کہتا ہے یہ سارے جہاں سے خون ابو طالب کی کمائی ہے ولایت. محسن کا لہو کہتا ہے یہ سارے جہاں سے. تین قافیے جو سنانا چاہتا تھا آپ نے اچھا سن لیا تو آگے زور لگانے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے ایسے ہی پڑھ دیا. پہچان ہو ہے شمس حسب اور نسب کی. پہچان ہو ہے شمس حسب اور نسب کی. اللہ نے یوں بھی تو بنائی ہے ولایت. پہچان ہو ہے شمس حسب اور نسب کی. پہچان ہو ہے شمس حسب اور نسب کی. اللہ نے یوں بھی تو بنائی ہے ولایت. ہاں بھی پڑھوں گا اور یہاں سے ابھی آپ نے ایک شعر سماعت کیا معراج بھائی کا. جس کو کھاتے ہیں اسے خاک شفا کہتے ہیں. ایک مسدس کے چند بند حاضر کرتا ہوں اور اس کا ایک پس منظر ہے. اور پس منظر یہ ہے کہ اس کے ہر بند میں کوئی نہ کوئی امام کسی نہ کسی امام کی ایک حدیث رکھی گئی ہے. دیکھیے گا معراج بھائی. اور یہ شاید میں یہ نہیں کہتا ہوں میں چونکہ ایسی بستی میں آیا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ پوری دنیا میں اس کلام کو پڑھوں کہیں داد ملے یا نہ ملے مجھے یقین ہے کہ اس کا حق سرسی میں ادا ہو جائے گا سوائے ان دو تین بند کے جو اس کے اندر نتیجتاً رکھے گئے ہیں خاک شفا کے عنوان سے. ورنہ سب میں جس کو کھاتے ہیں اسے معراج بھائی خاک شفا کہتے ہیں. امام نے فرمایا ہے من اکلہ من شیعتنا کان لہو شفان. جو اس مٹی کو ہمارے شیعوں میں کھائے گا اسے شفا پہنچائے گی. وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْ عُدُوِنَا يَذُوبُ كَمَا تَذُوبُ الْإِلْيَا. اور جو ہمارے دشمنوں میں اسے کھائے گا تو ایسے پگھل جائے گا جیسے آگ میں دمبے کی چربی پگھل جاتی ہے. بس میری محنت رائے گا نہ ہو, میری محنت کا اجر کم سے کم دے دیجئے گا. تھوڑا سا وقت لگے گا, 2-4 بند پڑھتا ہوں حاضر کرتا ہوں, اس کے بعد نتیجے کا بند حاضر کرتا ہوں. بہت سے علماء نے اس کی تعریف کی ہے. علامہ ابو الفضل تہرانی ان کی ایک کتاب ہے شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور. جب انہوں نے اس مٹی کی تعریف کی تو وہ کہتے ہیں ہم سنگے آب سلسبیل ہم رنگے بالے جبرائیل. جنت میں جو قیمت آب سلسبیل کی ہے وہی قیمت خاک شفا کی ہے. جو رنگ جبرائیل کے پروں کا ہے وہی رنگ خاک شفا کا ہے. دیکھیے گا علامہ ابو الحسن چونکہ مقدمہ چونکہ حدیث رکھی ہے مقدمہ نہ بیان کروں گا تو محنت رائے گا چلی جائے گی. بلکہ میں تو ناظم سے بھی کہتا ہوں پڑھنے والے کہ اس کلام کو اگر پڑھنا تو حدیث ضرور پڑھنا. تو میں خود علامہ ابو الحسن رازی جب وہ کربلا پہنچے اور خاک کربلا کو اپنے دست مبارک میں اٹھایا تو وہ کہتے ہیں حسین لیس احد یدری ما حسین. حسین وہ ہے کہ کائنات میں کوئی نہیں جانتا کہ حسین کیا ہے. وہ کہتے ہیں من ذری ہو قبلۃ الحاجات. وہ حسین جس کی ذریع حاجات کا قبلہ ہے. وہ مطاف المطافات
کائنات میں جس جس کا طواف ہوتا ہے وہ شے حسین کی زری کا طواف کرتی ہے. میں کہہ جاؤں گا آپ سنتے رہیے. علامہ ابو الحسن رازی کہتے ہیں کائنات میں مجھے نہیں معلوم, آپ بہتر بتائیں گے کائنات میں کس کس کا طواف کیا جاتا ہے. آپ بتا دینا بھائی کس کا طواف کیا جاتا ہے. مسلمان کس کا طواف کرنے حج پہ جاتے ہیں؟ کعبے کا طواف کرتے ہیں. دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے. علامہ کہہ رہے ہیں کعبہ ذریعہ حسین کا طواف کرتا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہاتھوں میں ہے خاک شفا اور تعریف ہو رہی ہے زری کی. ہاتھ میں خاک شفا تعریف ہو رہی ہے زری کی. اب سوچئے زری کا یہ عالم ہے تو خاک کیا ہوگی؟ کیونکہ زری بالکل جنت سے افضل مگر سے متصل کرنے کے ذریعے کا نام ہے خاک شفا. کیا کہنا؟ ارے میں جہاز کر رہا ہوں ذرا. تو جب مٹی ہے تو خاک کیا ہوگی؟ علامہ نے زری کی تعریف کی. اب مٹی کی تعریف شروع کی. وہ کہتے ہیں من ترابہ ذہب, وہ حسین کے جس کی مٹی سونا ہے. اچھا لگا؟ سونے کی اوقات کیا ہے کہ خاک شفا کا مقابلہ کر سکے. اچھا نہیں لگا ہوگا آپ کو, ہمیں اور آپ کو اچھا نہیں لگے گا. علامہ ابو الحسن رازی کو اچھا لگا ہوگا کہ میں نے سونے سے تشبیہ دے دی. انہیں بھی اچھا نہیں لگا, فوراً لفظیں بدلی. لا بل ہی اکسیر, یہ مٹی سونا نہیں ہے, یہ سونا بنانے والی ہے. بس 2 جملے سنیے اور مسدس کا آغاز کر رہا ہوں, سنیے گا. یہ مٹی سونا نہیں ہے معراج بھائی, یہ مٹی سونا بنانے والی ہے. پھر سوچا شاید میں اب بھی غلط ہوں, نا. لفظ بدل دی. لا بل ہی نور, یہ مٹی اکسیر بھی نہیں, یہ مٹی نور ہے. نور کے بعد ہم اور آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ خاک کو نور کہا, اس سے آگے ہم اور آپ کیا تصور کریں گے ہلال بھائی؟ ہم اور آپ کیا تصور کریں گے؟ عالم اسی کو کہا جاتا ہے جو حسین کے لیے اچھا خیال رکھے. عالم نہیں ہوتا ہے, عالم اسی کو کہا جاتا ہے جو حسین کے لیے اچھا خیال رکھتا ہو. اچھا خیال رکھا. آگے ایک آخری جملہ کہا اور وہ معراج پہ اپنی گفتگو کو پہنچا دیا. وہ کہتے ہیں نور لا بل ہی سر اللہ, یہ مٹی نور بھی نہیں ہے, یہ مٹی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اللہ جانتا ہے کہ یہ مٹی کیا ہے. اب اس مٹی کی تعریف شروع کر رہا ہوں. جس کو کھاتے ہیں اسے خاک شفا کہتے ہیں. مجھ کو کرتاس پہ لکھنا ہے قلم خاک شفا. کیا کہنا؟ نور امداد کرے تب وہ رقم خاک شفا. بھائی اس کا لطف اٹھانا چاہیے تھا آپ کو اس مصرعے کا. مجھ کو کرتاس پہ لکھنا ہے. مسدس کے آخر بند تک نور کے آبی فرشتوں سے افضل دیکھیں گے آپ اس خاک کو. مجھ کو کرتاس پہ لکھنا ہے قلم خاک شفا. نور امداد کرے تب وہ رقم خاک شفا. خرلی والے کی تربت کا بھرم خاک شفا. حدیث سنا دوں میں آپ کو. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب میرا کوئی چاہنے والا دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے دائیں رخسار کے نیچے لوح خاک شفا رکھ دینا. مجھ کو کرتاس پہ بیٹھ ملاحظہ کیجئے گا, بہت آہستہ سے پڑھ دوں گا اور یقین اسی بات پہ ہے کہ میں سلسی میں پڑھ رہا ہوں. مجھ کو کرتاس پہ لکھنا ہے قلم. دل کی آواز کو بہت شکریہ. دل کی آواز کو جب خاک نے محسوس کیا اس نے کی خالق اکبر. اور جگہ کہیں پڑھتا ہوں اور حدیث پڑھتا ہوں نا تو مسدس کا بند ضائع ہو جاتا ہے, مگر میرا سلام ہو آپ کی پاکیزہ سماعت کو کہ میری تمہید نے میرا وقت ضائع نہ ہونے دیا, میرے اشعار ضائع نہ ہونے دیے. حاضر کر رہا ہوں, دیکھیے گا. دل کی آواز کو جب خاک نے محسوس کیا اس نے کی خالق اکبر سے میرے حق میں دعا. میرے لب چوم کے اس خاک نے برجستہ کہا آسماں کرتا ہے اس خاک کی دن رات سنا. میں رہا کرتی ہوں غازی کی نگہبانی میں, نام عباس لکھا ہے میری پیشانی میں. آئیے اب تختی ملاحظہ کیجئے خاک شفا. خے الف کاف. علی نے مولا کائنات فرماتے کہ اگر ہم 14 میں سے کوئی نہ کوئی آسمانوں پر نہ چلے
تو آسمان گر پڑے، اور ہم اگر زمینوں پر نہ چلے تو زمین کبھی سبزہ نہ اگائے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ یہ عام زمین کی بات ہو رہی ہے، اللہ جانے خاک شفا کیا ہوگی۔ رزق ملتا ہے تمہیں یہ بھی کرم ہے میرا، آسمانوں کی بلندی پہ قدم ہے میرا، یعنی کعبے سے بھی افضل یہ حرم ہے میرا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ خلق ارض کربلا قبل ارض الکعبہ ب24 الف عام۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کعبہ کو، زمین کربلا کو زمین کعبہ سے 24,000 سال پہلے پیدا کیا۔ کیا کہنا، واہ واہ واہ۔ آخری بند میرا ہے بھائی، آگے حاضر کرتا ہوں۔ رزق ملتا ہے تمہیں یہ بھی کرم ہے میرا، آسمانوں کی بلندی پر قدم ہے میرا، یعنی کعبے سے بھی افضل یہ حرم ہے میرا، تم کو معلوم نہیں باغ ارم ہے میرا۔ ان ہواؤں کو کبھی حسن ترنم نہ ملے، میں جو چاہوں تو گلابوں کو تبسم نہ ملے، ان ہواؤں کو کبھی حسن ترنم نہ ملے۔ پوری مکمل کوشش کی ایک الگ نہج نکالنے کی، حاضر کرتا ہوں دیکھیے گا، ان ہواؤں کو کبھی حسن ترنم نہ ملے، میں جو چاہوں تو گلابوں کو تبسم نہ ملے۔ ایک حدیث میں پہلے ہی سنا چکا ہوں، کیا ہے؟ پہلے سنا چکا ہوں، من اکلہ من شیعتنا، جو ہمارے شیعوں میں اسے کھائے گا اسے شفا پہنچائے گی، جو دشمنوں میں کھائے گا اس کیسے پگھل جائے گا جیسے آگ میں دمبے کی چربی۔ سنا چکا ہوں نا، اب حدیث نہیں سناؤں گا، سنیے گا۔ حاضر کرتا ہوں ان ہواؤں کو کبھی حسن ترنم نہ ملے، میں جو چاہوں تو گلابوں کا تبسم نہ ملے۔ جان لو اے میری جاں یہ بھی ہے اعجاز میرا، جان لو اے میری جاں یہ بھی ہے اعجاز میرا، دیکھ لے سارا جہاں یہ بھی ہے اعجاز میرا، دیکھ لے سارا جہاں یہ بھی ہے اعجاز میرا، اے زمین اور سما یہ بھی ہے اعجاز میرا، میرے سروں میں نہا، میرے سروں میں نہا یہ بھی ہے اعجاز میرا، میرا عاشق تو میرے دل میں اتر جاتا ہے، میرا دشمن مجھے کھاتا ہے تو مر جاتا ہے۔ اتر جاتا ہے، میرا دشمن مجھے کھاتا ہے تو مر جاتا ہے، میرا دشمن مجھے کھاتا ہے تو مر جاتا ہے۔ بات سچی ہے۔ چوتھا مصرع ملاحظہ کیجئے گا، ایک رعایت خاک کی ملاحظہ کیجئے گا، خاک کی رعایت۔ ابھی تک بڑی محنت ہے اس قافیے میں، اس رعایت میں، لیکن وہ لطف جو حقیقت میں مجھے آنا چاہیے اس مصرع کا ابھی تک نہیں آیا، اور یقین ہے مجھے کہ سلسلہ سادات میں آئے گا۔ حاضر کرتا ہوں، سنیے گا۔ بات سچی ہے، بات سچی ہے، کبھی غور ذرا تم کرنا۔ کیا کہنا، واہ۔ بات سچی ہے، کبھی غور ذرا تم کرنا، تم کو اصغر نے سکھایا ہے تکلم کرنا۔ خاک شفا ملاحظہ کیجئے گا، خاک شفا کیا کہہ رہی ہے، حاضر کرتا ہوں دیکھئے گا۔ بات سچی ہے، کبھی غور ذرا تم کرنا، تم کو اصغر نے سکھایا ہے تکلم کرنا، اور تمہیں حر نے سکھایا ہے تفہم کرنا۔ چوتھا مصرع مٹی کی رعایت ملاحظہ کیجئے گا۔ بات سچی ہے، کبھی غور ذرا تم کرنا، تم کو اصغر نے سکھایا ہے تکلم کرنا، اور تمہیں حر نے سکھایا ہے تفہم کرنا، پر تمہیں میں نے سکھایا ہے تیمم کرنا۔ کبھی غور ذرا تم کرنا، تم کو
असगर ने सिखाया है तकल्लुम करना और तुम्हें हुर ने सिखाया है तफाहुम करना, पर तुम्हें मैंने सिखाया है तयम्मुम करना। अरे जिस जगह रहते हैं सजदे वो मदीना में हूँ, हर इबादत की अंगूठी का नगीना। सुनने से पहले एक हदीस सुन लीजिए। ये इतने अपराध आए हुए हैं इस महफिल में, जश्न मुबाहला में, वो कौन सी कुव्वत है जो खींच के लाई है? राज भाई, वो कौन सी ताकत है जो खींच के लाई है? दुनिया एक बार बात सच्ची है, कभी और जरा तुम करना। तुमको असगर ने सिखाया है तकल्लुम करना और तुम्हें हुर ने सिखाया है तफाहुम करना, पर तुम्हें मैंने सिखाया है तयम्मुम करना। जिस जगह रहते हैं सजदे वो मदीना में हूँ, हर इबादत की अंगूठी का नगीना में हूँ। जो शहीदी का है उस गम की तरफ जाते हैं, जो शहीदी का है उस गम की तरफ जाते हैं, यानी ये माह मुहर्रम की तरफ जाते हैं। चौथा मिसरा मुलाहिजा कीजिएगा, जो शहीदी का है उस गम की तरफ जाते हैं, यानी ये माह मुहर्रम की तरफ जाते हैं। जख्म गहरा है तो मरहम की तरफ जाते हैं। जख्म गहरा है तो मरहम की तरफ जाते हैं, इसलिए खून के मातम की तरफ जाते हैं। हाय 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 हाय, इसलिए खून के मातम की तरफ जाते हैं। असल में ये भी है मख्तल के खरीदारों में मेरे कुछ जर्रे हैं ज़हरा के आज़ादारों। चलिए सारे बंद छोड़ते हुए दो बंद नतीजतन हाजिर करता हूँ। अब हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। बात सच्ची है, कभी गौर जरा तुम। एक अक्सर बहस होती है कि खाके शिफा में दुश्मनों का खून भी तो शामिल है, उनका भी तो खून गिरा है। इस बहस को ही खत्म कर दिया है, इस बहस को ही खत्म कर दिया। हाजिर करता हूँ। इश्क शब्बीर में ईमान मेरा कामिल है, मेरे हर फजल का मौला ही मेरा हामिल है। नजिस इब्ने नजिस सबसे बड़ा जाहिल है, मुझ में जो कहता है दुश्मन का लहू शामिल है। क्या कहना? मुलाहिजा कीजिएगा, नतीजा हाजिर कर रहा हूँ। नजिस इब्ने नजिस सबसे बड़ा जाहिल है, मुझ में जो कहता है दुश्मन का लहू शामिल है। अरे अपने दुश्मन को हवाओं में उड़ा देता था, रोबे अब्बास लहू का जला देता। दुश्मन को हवाओं में उड़ा देता था, रोबे अब्बास लहून का जला देता था। आखिरी बंद हाजिर करता हूँ, सारे बंद छोड़ते हुए हाजिर करता हूँ। देखिएगा बहुत बंद कहे हैं इसके अंदर, लेकिन बस सुनने आखिरी बंद देखिएगा। हाजिर करता हूँ, रोबे अब्बास लहून का जला देता था। मेरी किस्मत को यही काफी है। क्या बात है, वाह वाह वाह। ऐ ज़माने, मेरी किस्मत को यही काफी है। मेरी मेराज तबीयत को यही काफी है। मेरी अजमत को फजीलत को यही काफी है। इस जहां में मेरी इज्जत को यही काफी है।
کیا کہنا کیا کافی ہے؟ بس آخری بند ہے، سماعت کر لے. حاضر کرتا ہوں، سنیے گا. اے زمانے میری قسمت کو یہی کافی ہے، اے زمانے میری قسمت کو یہی کافی ہے، میری معراج طبیعت کو یہی کافی ہے، میری عظمت کو فضیلت کو یہی کافی ہے، اس جہاں میں میری عزت کو یہی کافی ہے. ارے مجھ سے ملنے کے لیے اہل حرم آئے ہیں، میری جاگیر میں زینب کے قدم آئے ہیں. جاگیر میں زینب کے قدم آئے ہیں. نور کے مقطع سماعت کر لیں. نور کے شہر میں ہے اب بھی میرا ایسا سر. کیا کہنا، واہ واہ واہ. نور کے شہر میں ہے اب بھی میرا ایسا سر. جب ردائیں چھن گئی بیویوں نے خاک سر پہ ڈال لی. نور کے شہر میں ہے اب بھی میرا ایسا سر. بھول سکتے نہیں احسان میرا شمس و قمر. شمس و قمر شکریہ کرتے ہیں دونوں ہی میرا شام و سحر. شکریہ کرتے ہیں دونوں ہی میرا شام و سحر. ان کو معلوم ہے مختل کے اندھیروں کی خبر. ان کو معلوم ہے مختل کے اندھیروں کی خبر. شب غربت کے اندھیروں کو ضیا میں نے دی، ان کو معلوم ہے زینب کو رضا میں نے دی. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. ان کو معلوم ہے زینب کو رضا میں نے دی. بس ایک فرمائش ہے، وہ فرمائش سن لیجئے اور آپ کی زحمت تمام حاضر کر دیتا ہوں. نجمی بھائی سن لیجئے. نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جا، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ وہ لیل کی صورت، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب